السلام علیکم فرینڈز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو مطالعہ پاکستان BA کا سب سے اہم سوال جو کہ ہے قیام پاکستان کے اغراض و مقاصد، اس کا ایسا بہترین جواب بتاؤں گی کہ آپ کے 20 نمبر تو اس میں ہی آئیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے ہیڈنگ دینی ہے قیام پاکستان کے اغراض و مقاصد۔ سوال کا آغاز ہم اس شعر سے کریں گے: بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے مسل جویاب، اور آزادی میں بہرے بے کراں ہے زندگی۔ پھر اس سے نیچے ہم سب سے پہلے جو ہیڈنگ دیں گے وہ ہے پس منظر۔ برصغیر میں مسلمانوں نے اپنی آمد کے ساتھ ہی اس فرق کو واضح طور پر محسوس کر لیا تھا جو مسلمانوں اور ہندوؤں میں بالخصوص تہذیبی، تمدنی، ثقافتی، مذہبی اور سیاسی پہلوؤں کے اعتبار سے موجود تھا۔ اسلام نے آغاز سے ہی برصغیر میں اپنی قطعی حیثیت کو برقرار رکھا اور ہندو مت کا اثر قبول نہ کیا۔ محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کر کے مسلمان حملہ آوروں کی راہ ہموار کی۔ سلطان محمود غزنوی اور شہاب الدین غوری نے اسلامی سلطنت کے قیام میں اہم کردار ادا کیا۔ قطب الدین ایبک نے 1206 میں اسلامی سلطنت کی مستقل بنیاد رکھی جو کسی نہ کسی طرح 1857 کی جنگ آزادی تک قائم رہی۔ جنگ آزادی کے بعد برصغیر کے مسلمانوں نے نہ صرف انگریزوں کی غلامی بلکہ ہندوؤں کے ساتھ رہنے سے بھی انکار کرتے ہوئے پاکستان کا مطالبہ کیا۔ ان کا یہ مطالبہ بالآخر 14 اگست 1947 کو شرمندہ تعبیر ہوا۔ یوں پاکستان کا قیام 20ویں صدی کا اہم ترین واقعہ بن گیا۔ آگے ہم ہیڈنگ دیں گے قیام پاکستان کے اغراض و مقاصد۔ پاکستان کے قیام کے کئی اغراض و مقاصد ہیں جن میں سے چند کا ذکر مندرجہ ذیل ہے۔ اس طریقے سے ہم نے یہ 20 پوائنٹس لکھ دینے ہیں: اسلامی ریاست کے قیام کی خواہش، اسلامی معاشرے کا قیام، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا تحفظ، اسلامی جمہوری نظام کا نفاذ، دو قومی نظریے کا تحفظ، اردو زبان کا تحفظ و ترقی، مسلم تہذیب و ثقافت کی ترقی، مسلمانوں کی آزادی، مسلمانوں کی معاشی بہتری، مسلمانوں کی سیاسی و معاشرتی ترقی، فرقہ وارانہ فسادات، ہندوؤں کے تعصب سے نجات، کانگریس سے نجات، رام راج سے نجات، انگریزوں سے نجات، تاریخی ضرورت، پرامن فضا کا قیام، اسلام کا قلعہ، ملی یا قومی اتحاد، اتحاد عالم اسلام۔ یہ 20 پوائنٹس ہم نے اس طریقے سے لکھ دینے ہیں۔ نیکسٹ اب ہم ان کی ڈیٹیل کریں گے۔ سب سے پہلے ہم نے پوائنٹ لکھنا ہے اسلامی ریاست کے قیام کی خواہش۔ قیام پاکستان کا اہم مقصد اسلامی ریاست کا قیام تھا۔ برصغیر میں مسلمانوں کی حکومت کے خاتمے کے بعد ہی مسلمانوں کے دلوں میں یہ خواہش بیدار ہو گئی کہ انہیں برصغیر میں مضبوط اسلامی ریاست قائم کرنا ہوگی۔ قائد اعظم نے 8 مارچ 1944 کو مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: پاکستان کے مطالبے کا محرک کیا تھا اور مسلمانوں کے لیے ایک جداگانہ مملکت کی وجہ کیا تھی؟ تقسیم ہند کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی وجہ نہ ہندوؤں کی تنگ نظری ہے نہ انگریزوں کی چال۔ یہ اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ اس کا ہے اسلامی معاشرے کا قیام۔ برصغیر میں انگریزوں نے مغربی معاشرتی نظام کو رائج کیا۔ صدیوں سے ہندوؤں کی قوم کے ساتھ رہنے کی وجہ سے برصغیر کے مسلمان شعوری یا غیر شعوری طور پر اسلامی تعلیمات سے دور ہو رہے تھے۔ اسلامی معاشرے کی بنیاد اخوت، مساوات، عدل و انصاف، باہمی تعاون اور رواداری جیسے اصولوں پر رکھی گئی ہے۔ صحیح معنوں میں اسلامی معاشرے کی تشکیل اسی صورت میں ممکن تھی کہ مسلمانوں کی اپنی آزاد اور خود مختار ریاست ہو جہاں وہ اپنی زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق گزار سکیں۔ قائد اعظم نے 1944 کو طلباء کے ایک وفد سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: ہمارا رہنما اسلام ہے اور یہی ہماری زندگی کا ضابطہ حیات ہے۔ نیکسٹ اب اس میں ایک شعر ایڈ کریں گے: میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلماں، میں اسی لیے نمازی۔ تھرڈ پوائنٹ جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت۔ اس کی ڈیٹیل ہے: اسلام کے نزدیک اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے قرآن کی شکل میں ایک ضابطہ حیات عطا فرمایا ہے کہ وہ اس پر عمل کر کے ایک ایسی ریاست کی تشکیل کریں جو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بالادستی کو تسلیم کرے۔ اسلامی ریاست کا قیام برصغیر کے مسلمانوں کی بڑی شدید آرزو تھی۔ قائد اعظم نے 1943 میں آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کا طرز حکومت کیا ہوگا۔ پاکستان کے طرز حکومت کا تعین کرنے والا میں کون ہوتا ہوں؟ میرے خیال سے مسلمانوں کا طرز حکومت آج سے 1300 سال پہلے قرآن نے واضح کر دیا تھا۔ نیکسٹ اب ہم اس میں یہ ایڈ کریں گے: یہ ساری کاوشیں تھیں دین کی، ایمان کی خاطر، ہزاروں کلفتیں تھیں ایک پاکستان کی خاطر،
مقصد تھا یہاں اسلام کا فرمان ہو جاری، مکمل طور پر اس ملک میں قرآن ہو جاری۔ چوتھا پوائنٹ ہے اسلامی جمہوری نظام کا نفاذ۔ ہندو برصغیر میں جمہوریت کے نام پر آزادی کی تحریک چلا رہے تھے، لیکن ان کے ذہن میں پارلیمانی جمہوریت کا تصور تھا، جو اکثریت کی حکومت کا دوسرا نام ہے۔ برطانوی طرز جمہوریت کے مطابق برصغیر میں ہندو راج قائم ہو جاتا، اس لیے برطانوی انداز کی پارلیمانی جمہوریت برصغیر کے لیے قطعاً موزوں نہ ہوتی۔ اس لیے مسلمان برصغیر میں ایک ایسا نظام قائم کرنا چاہتے تھے جو اسلام کے جمہوری نظام کے مطابق ہو۔ قائد اعظم نے 27 مارچ 1947 کو ارشاد فرمایا تھا، ہم نے جمہوریت کا سبق 1300 سال پہلے حاصل کر لیا تھا۔ یہ اعجاز ہے ایک صحرا نشیں کا، بشیری ہے آئینہ دار نذیری۔ 16 فروری 1948 کو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، ہمیں اپنے جمہوریت کی بنیادیں سچے اسلامی اصولوں اور تصورات پر رکھنی چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے دو قومی نظریے کا تحفظ۔ ہندو تہذیب کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ برصغیر پر جتنی بھی قومیں حملہ آور ہوئیں، وہ مقامی تہذیب میں جذب ہو کر اپنی علیحدہ قومی پہچان کھو بیٹھیں۔ لیکن اسلام وہ پہلا مذہب اور نظام حیات تھا جس نے 1000 سال ہندو تہذیب و ثقافت کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اپنی علیحدہ پہچان کو برقرار رکھا۔ انگریزوں کی حکومت قائم ہونے کے بعد برصغیر کے مسلمان اپنی علیحدہ قومی پہچان کو نہ صرف برقرار رکھنا چاہتے تھے بلکہ اس کا مکمل تحفظ چاہتے تھے، کیونکہ ہندوؤں اور انگریزوں کی طرف سے مسلمانوں کی علیحدہ قومی پہچان کو مصنع کرنے کی کوشش کی گئی۔ اکثر ہندوؤں نے دو قومی نظریے کی مخالفت شروع کر دی، جو کہ مسلمانوں کو قابل قبول نہ تھی۔ قائد اعظم نے اس سلسلے میں 23 مارچ 1940 کو ارشاد فرمایا، قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے، مسلمان اس تعریف کی روح سے ایک الگ قوم ہے، لہٰذا اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ان کی اپنی الگ مملکت ہو جہاں وہ اپنے عقائد کے مطابق معاشی، معاشرتی اور سیاسی زندگی بسر کر سکیں۔ ہندو اور مسلم ہر چیز میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ہم اپنے مذہب، اپنی تہذیب و ثقافت، اپنی تاریخ، اپنی زبان، اپنے طرز تعمیر، فن موسیقی، اپنے اصول و قوانین، اپنی معاشرت اور اپنے لباس غرض کے ہر اعتبار سے مختلف ہیں۔ نیکسٹ اس میں ایک شعر ایڈ کریں گے، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، نرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور۔ پوائنٹ نمبر 6 ہے اردو زبان کا تحفظ و ترقی۔ برصغیر میں مسلمانوں کے دور سے عربی، فارسی، ترکی، سنسکرت اور کئی مقامی زبانوں کے میل جول سے ایک نئی زبان اردو وجود میں آئی، اور جلد ہی یہ زبان مسلمان اور دیگر قوموں کے درمیان اشتراک اور رابطے کا ذریعہ بنی۔ لیکن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہندوؤں نے اردو زبان کو مسلمانوں کی زبان قرار دے کر اس کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ 1867 میں بنارس میں سب سے پہلے اردو ہندی تنازعہ شروع ہوا۔ اس کے بعد برصغیر کے مختلف علاقوں میں ہندوؤں کی طرف سے اردو کی جگہ پر ہندی رائج قائم کرنے کا مطالبہ کیا جانے لگا۔ اردو نہ صرف مسلمانوں کی قومی پہچان بن چکی تھی بلکہ مسلمانوں کی تہذیب، ثقافت کے کئی اہم موضوعات کا ترجمہ ہو چکا تھا۔ اس لیے مسلمان نہ صرف اردو زبان کی حفاظت کرنا چاہتے تھے بلکہ اس کا فروغ دینا چاہتے تھے، جو علیحدہ مسلم ریاست کے قیام کے بغیر ناممکن تھا۔ نیکسٹ اسی ٹاپک میں ایک شعر ایڈ کریں گے، اب کا نہیں یہ ساتھ، یہ صدیوں کا ساتھ ہے، تشکیل ارض پاکستان میں اردو کا ہاتھ ہے۔ نیکسٹ اب کریں گے پوائنٹ نمبر 7، مسلم تہذیب و ثقافت کی ترقی۔ برصغیر میں مسلمان اسلامی تہذیب و ثقافت کے بلبوتے پر اپنا جداگانہ تشخص اور الگ شناخت قائم رکھنے میں کامیاب ہوئے۔ انگریز نے اسلامی تہذیب و ثقافت کو ہندی تہذیب و ثقافت میں مدغم کرنے کی کوشش کی تاکہ مسلمان اپنا وجود کھو دیں۔ اس ہندی تہذیبی یلغار سے مسلمانوں کو اپنا جداگانہ تشخص خطرے میں نظر آنے لگا، اور ان کے لیے مسلم تہذیبی و ثقافتی ورثے کو بچانے کے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ ضروری ہو گیا۔ قائد اعظم نے فرمایا، اس خواہش کو خواب و خیال ہی کہنا چاہیے کہ مسلمان اور ہندو مل کر ایک مشترکہ قومیت تخلیق کر سکیں گے۔
یہ لوگ آپس میں شادی نہیں کرتے، نہ ایک دسترخوان پر کھانا کھاتے ہیں۔ میں واشگاف و الفاظ میں کہتا ہوں کہ یہ دو مختلف تہذیبوں سے تعلق رکھتے ہیں جن کی بنیاد ایسے تصورات اور حقائق پر رکھی گئی ہے جو ایک دوسرے کی ضد ہیں، بلکہ اکثر ایک دوسرے سے متصادم ہیں۔ انسانی زندگی کے متعلق ہندوؤں اور مسلمانوں کے خیالات اور تصورات ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ آگے ہے پوائنٹ نمبر 8، مسلمانوں کی آزادی۔ برصغیر میں مسلمان صدیوں تک حکمران رہے۔ انگریزوں کی بالادستی قائم ہوئی تو ہندو اور مسلمان دونوں غلامی کے شکنجوں میں جکڑے گئے۔ مسلمان حریت پسند قوم ہیں، اس لیے وہ کسی دوسری قوم کی غلامی کو قبول نہیں کر سکتے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد انگریزوں کا اقتدار برصغیر میں کافی کمزور ہو چکا تھا۔ گاندھی اور دیگر ہندو لیڈر انگریزوں پر دباؤ بڑھا رہے تھے کہ وہ ہندوستان سے چلے جائیں اور حکومت کانگریس کے سپرد کر دیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ہندوستان چھوڑ دو تحریک کا آغاز کیا، جبکہ قائد اعظم نے مسلمان کے موقف کو واضح کرتے ہوئے نعرہ لگایا، تقسیم کرو اور چھوڑ دو۔ قائد اعظم نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا، ہمارے دلوں میں آزادی کے لیے بے پناہ تڑپ ہے۔ ہم برطانوی تسلط سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس بات پر کبھی راضی نہیں ہو سکتے کہ ہمیں ہمیشہ کے لیے ہندوؤں کی غلامی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا جائے۔ پوائنٹ نمبر 9 ہے مسلمانوں کی معاشی بہتری۔ برطانوی حکومت نے ہندوستان میں مغربی معاشی نظام قائم کیا اور انہوں نے تجارت، صنعت، بینکاری اور دیگر شعبوں پر ہندوؤں کی اجارہ داری قائم کر دی۔ بڑے بڑے زمیندار، تاجر، صنعت کار ہندو تھے، جبکہ مسلمان کو معاشی طور پر بہت تنگ کیا جاتا تھا۔ ملازمتوں کا حصول مسلمانوں کے لیے قریباً ناممکن ہو چکا تھا۔ سودی کاروبار کی وجہ سے مسلمان عذاب کا شکار تھے۔ آزادی کی تحریک کا آغاز ہوا تو مسلمانوں میں سوچ پیدا ہوئی کہ انگریزوں کے بعد تو ان کے معاشی حالات مزید بگڑ جائیں گے اور وہ مستقل طور پر ہندو سرمایہ داروں اور زمینداروں کے چنگل میں پھنس جائیں گے۔ اس لیے انہوں نے معاشی ترقی کے لیے پاکستان حاصل کیا۔ 1 جولائی 1948 کو قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کرتے ہوئے مغرب کے معاشی نظام کو یوں تنقید کا نشانہ بنایا، مغرب کا معاشی نظام انسانیت کے لیے ناقابل حل مسائل پیدا کر رہا ہے اور یہ لوگوں کے درمیان انصاف کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ہمیں دنیا کے سامنے ایسا معاشی نظام پیش کرنا ہے جو اسلام کے صحیح مساوات اور سماجی انصاف کے اصولوں پر مبنی ہو۔ آگے اس میں یہ شعر ایڈ کریں گے، برا نہ مان ذرا آزما کے دیکھ اسے، فرنگے دل کی خرابی خرو کی معموری۔ پوائنٹ نمبر 10 ہے مسلمانوں کی معاشرتی و سیاسی ترقی۔ برصغیر میں 2 بڑی قومیں آباد تھیں۔ مسلمان اور ہندو دونوں قومیں معاشرتی اعتبار سے مختلف تھیں۔ مسلم معاشرہ اپنی علیحدہ پہچان رکھتا تھا، ان کی زبان، ثقافت، رسوم و رواج، تہذیب، لباس، رہن سہن، سیاسی نظام اسلام پر قائم تھا، جبکہ ہندوؤں میں ذات پات کا نظام، رنگ و نسل کا اور اونچ نیچ ہمیشہ سے چلی آ رہی تھی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں اور ہندوؤں نے مل کر مسلمانوں کی معاشرتی قدروں اور سیاسی نظام کو مسخ کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے مسلمانوں نے قائد اعظم کی قیادت میں بھرپور تحریک چلا کر پاکستان حاصل کر لیا۔ پوائنٹ نمبر 11 ہے فرقہ وارانہ فسادات۔ 19ویں صدی کے آخر میں ہندوؤں کی کئی انتہا پسند تحریکیں وجود میں آئیں، جن میں آریہ سماج، دیو سماج، شدھی سنگھٹن قابل ذکر ہیں۔ لالا لاجپت رائے نے سنگھٹن تحریک کا آغاز کرتے ہوئے ہندو نوجوانوں کو جنگی تربیت دے کر مسلمانوں کے خلاف کھڑا کر دیا۔ یہ تحریکیں معمولی معاملات پر مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بناتیں۔ ان تحریکوں کا مقصد مسلمانوں کو زبردستی ہندوستان سے ہجرت کرنے پر مجبور کرنا تھا یا خدا نخواستہ اسلام کو چھوڑ کر ہندو مت کو قبول کروانا تھا۔ اس لیے برصغیر کے مسلمانوں نے ان فرقہ وارانہ فسادات سے بچنے کے لیے پاکستان حاصل کیا۔ اس سلسلے میں ہندو لیڈر راج گوپال اچاریہ نے اپریل 1942 میں عید میلاد النبی کے موقع پر قیام پاکستان کے بارے میں کہا،
میں پاکستان کی حمایت کرتا ہوں۔ میں کسی ایسے ملک کی خواہش نہیں رکھتا جہاں ہندوؤں اور مسلمان دونوں کے لیے احترام کے جذبے موجود نہ ہوں۔ پوائنٹ نمبر 12 ہے ہندوؤں کے تعصب سے نجات۔ ہندو بنیادی طور پر متعصب تھے۔ وہ مسلمانوں کی خوشحالی، معاشی اور معاشرتی ترقی دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کی علیحدہ پہچان ختم کرنے کی کوشش کی تاکہ مسلمان اپنا تشخص برقرار نہ رکھ سکیں۔ 1916 میں ہندوؤں نے مسلمانوں کے جداگانہ انتخابات کے حق کو تسلیم کیا، مگر نہرو رپورٹ 1928 اور 1937 سے 1939 تک قائم رہنے والی کانگریسی وزارتوں کے مسلمانوں کے ساتھ سلوک نے یہ واضح کر دیا کہ ہندو نہ صرف متعصب ہیں بلکہ مسلمانوں کی خوشحالی ان کو ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ اس لیے مسلمانوں نے ہندوؤں کے تعصب سے نجات حاصل کرنے کے لیے پاکستان حاصل کیا۔ پوائنٹ نمبر 13 ہے کانگریس سے نجات۔ 1885 میں ایک انگریز حکومت نے ممبئی میں انڈین تشکیل کانگریس کے نام سے ایک سیاسی جماعت قائم کی۔ حالانکہ اس جماعت کا بنیادی مقصد ہندوستانیوں کو ایک ایسا سیاسی پلیٹ فارم مہیا کرنا تھا جہاں وہ اکٹھے ہو کر حکومت کو تجاویز پیش کر سکیں، مگر مختصر مدت میں یہ جماعت ہندوؤں کی سیاسی جماعت بن کر رہ گئی۔ یہی وجہ تھی کہ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو کانگریس سے دور رہنے کا مشورہ دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کانگریس صرف ہندوؤں کے مفادات کے لیے کام کرتی ہے۔ 1905 میں ہونے والی بنگال کی تقسیم کی کانگریس نے جس انداز میں مخالفت کی، اس نے یہ ثابت کر دیا کہ کانگریس خالصتاً ہندوؤں کی جماعت ہے۔ اس لیے مسلمانوں نے نہ صرف آل انڈیا مسلم لیگ قائم کی بلکہ مسلمانوں کی اسی سیاسی جماعت نے پاکستان بنانے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ پوائنٹ نمبر 14 ہے رام راج سے نجات۔ ہندو قوم مدتوں سے جنوبی ایشیا میں رام راج کا خواب دیکھتی آ رہی تھی۔ وہ صدیوں سے مسلمانوں کے محکوم چلے آ رہے تھے۔ انگریز وارد ہوئے تو بھی ہندو محکوم رہے۔ جنگ عظیم دوم میں انگریزوں کی فوجی قوت کو جرمنوں اور جاپانیوں نے تباہ کر دیا اور ان کے حکمرانی کے دن پورے ہونے کو آئے تو ہندوؤں نے اپنی عددی اکثریت کی بنیاد پر سوچا کہ وہ انگریز علمداری کے خاتمے کے بعد برصغیر کو بھارت بنا دیں گے اور اس سرزمین پر ہندو راج قائم ہوگا۔ رام راج کے قیام کی باتیں شروع ہو گئیں اور کئی ہندو لیڈروں نے جلسوں میں اس مقصد کے حصول کے متعلق بیان دیے تو مسلمانوں نے شدید خطرہ محسوس کیا۔ رام راج کی آمد اسلام اور اس کے پرستاروں کے لیے برصغیر میں تباہی کا پیغام تھی۔ اس لیے انہوں نے ہندو مت کے غلبہ سے بچنے کے لیے علیحدہ مسلم ریاست کے قیام کی کوشش شروع کر دی تاکہ اسلامی اصولوں پر مبنی اپنا نظام رائج کیا جا سکے۔ پوائنٹ نمبر 15 ہے انگریزوں سے نجات۔ انگریزوں نے برصغیر کی حکومت مسلمانوں سے چھینی تھی۔ اسی لیے مسلمان چاہتے تھے کہ انگریز جب برصغیر کو خیر باد کہیں تو انہیں انہی حکومت واپس کر دیں، لیکن مغربی جمہوریت کے تحت ہندو اکثریت کے بلبوتے پر اقتدار حاصل کرنے کے خواہشمند تھے۔ انگریز نے مسلمان سے اقتدار چھین کر انہیں پستی کی طرف دھکیلنے میں کوئی کسر نہ چھوڑ رکھی تھی۔ چنانچہ مسلمانوں نے برطانوی سامراجیت سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک الگ وطن قائم کیا۔ نیکسٹ اس میں پوائنٹ نمبر 16 لکھیں گے تاریخی ضرورت۔ پاکستان کا مطالبہ کسی وقتی یا جذباتی کیفیت کے تحت نہیں کیا گیا تھا بلکہ علاقائی اور قومی اعتبار سے اس کی تاریخی حقیقت بنیاد بنی۔ یہ فطری تقاضا تھا کہ مملکت خدا داد پاکستان وجود میں آتی۔ 19ویں صدی کے دوسرے نصف اور موجودہ صدی کے آغاز میں کئی شخصیتوں نے علیحدہ مسلم مملکت کے قیام کی ضرورت کو محسوس کیا۔ اسی لیے جداگانہ مملکت کا تصور ابھرتا چلا گیا اور رفتہ رفتہ مسلمان اس منطقہ نقطے پر متحد ہوتے چلے گئے
کہ ان کے سیاسی، مذہبی، ثقافتی اور ملی تحفظ کے لیے آزاد اور خود مختار اسلامی مملکت کا قیام ضروری ہے۔ یہاں یہ امر بھی قابل بیان ہے کہ برصغیر کبھی بھی ایک ملک کی حیثیت میں طویل عرصہ تک متحد نہیں رہا۔ قائد اعظم نے 1941 میں فرمایا، ہندوستان سرے سے کبھی ایک ملک نہیں رہا اور نہ کبھی یہاں ایک قومی حکومت قائم ہوگی، خواہ ہندوؤں کی حکومت ہو یا مسلمانوں کی۔ یہاں ہمیشہ شخصی اور مطلق العنان حکومت رہی ہے۔ آج بھی برطانوی سنگینیں ہی ہندوستان کو جکڑ کر ایک بنائے ہوئے ہیں۔ جس لمحے یہ سنگینیں یہاں سے ہٹائی جائیں گی، ہندوستان ایک جغرافیائی وحدت نہیں رہے گا۔ پوائنٹ نمبر 17 ہے پرامن فضا کا قیام۔ 19ویں صدی میں ہندوؤں کی آریہ سماج، ہندو مہا سبھا، شدھی اور سنگٹھن جیسی انتہا پسند اور متعصبانہ تحریکیں وجود میں آئیں۔ آریہ سماج کا نعرہ تھا کہ ہندوستان ہندوؤں کا ہے، اس لیے مسلمان ہندو مت قبول کر لیں ورنہ ہندوستان چھوڑ دیں۔ شدھی تحریک نے مسلمانوں کو شدھی ہونے کی دعوت دی اور ہندو مہا سبھا نے مسلمانوں کو ہندو بننے کی رائے دی۔ سنگٹن تحریک زبان سے زیادہ زور بازو سے مسلمانوں کو ہندو بنانے کی حامی تھی۔ اس طرح جگہ جگہ ہندو مسلم فسادات شروع ہو گئے، جنہوں نے رفتہ رفتہ پورے برصغیر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مسلمانوں نے محسوس کیا کہ متحد ہندوستان میں پرامن فضا کا ماحول تلاش کرنا بے سود ہے۔ چنانچہ مسلمانوں نے الگ وطن کا مطالبہ پیش کر دیا، جہاں وہ امن و سکون سے رہ سکیں۔ نیکسٹ پوائنٹ نمبر 18 اسلام کا قلعہ۔ پاکستان کے قیام کی غرض محض مقامی یا علاقائی نہیں تھی، بلکہ مسلمانان برصغیر نے پاکستان کی تخلیق عالمی سطح پر اسلام کے فروغ اور استحکام کے لیے کی تھی۔ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنایا گیا تاکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو تقویت حاصل ہو۔ اقبال نے پاکستان کا تصور پیش کیا۔ قائد اعظم نے 20 دسمبر 1946 میں قاہرہ میں قیام پاکستان کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، پاکستان ہمارے لیے زندگی اور موت کا سوال ہے۔ اگر اہل مصر چاہتے ہیں کہ وہ اپنے گھروں میں آزاد رہیں تو انہیں ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ آج کوئی بھی ایسی مسلم مملکت موجود نہیں جو پوری طرح سے آزاد ہو۔ ایران کو بھی صدیوں کی آزادی کے بعد پھر سے غلام بنا لیا گیا ہے۔ اس وقت تک دنیا کے مسلمان اور عرب حکومتیں صحیح معنوں میں آزاد نہیں ہوں گی جب تک پاکستان قائم نہیں ہوگا۔ بعد ازاں متعدد مسلمان رہنماؤں، کرنل قذافی اور شاہ فیصل نے پاکستان کو اسلام کا قلعہ قرار دیا۔ نیکسٹ پوائنٹ اس میں ہے پوائنٹ نمبر 19 ملی یا قومی اتحاد۔ مسلم ملت اپنا علیحدہ وجود برقرار رکھنے میں کامیاب رہی، لیکن ہندوؤں کے ساتھ صدیوں تک رہنے کی وجہ سے برصغیر کے مسلمان ہندو رسم و رواج، تہذیب اور عقیدتوں سے متاثر بھی ہوئے۔ مسلمانوں کے اندر اختلافات، نسلی و لسانی جھگڑے اور علاقائی سوچیں موجود تھیں۔ انگریزوں کے جانے کے بعد اگر مسلمان اسی ملے جلے معاشرے میں رہتے تو رفتہ رفتہ ان کی جداگانہ حیثیت غائب ہو جاتی اور ملی اتحاد کا وجود قائم نہ رہتا۔ قائد اعظم نے اللہ تعالیٰ کے نام پر مسلم ملت کو ایک جھنڈے کے نیچے اکٹھا کیا اور نومبر 1945 میں فرمایا کہ مسلمان ایک خدا، ایک کتاب اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین رکھتے ہیں۔ مسلم لیگ کی کوشش یہ ہے کہ ان کو ایک پلیٹ فارم پہ ایک پرچم تلے جمع کیا جائے اور یہ پرچم پاکستان کا پرچم ہے۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 20 ہے اتحاد عالمی اسلام۔ برصغیر کے مسلمان اتحاد بین المسلمین کے زبردست حامی تھے۔ انہوں نے ہمیشہ اسلامی دنیا کے مسائل کو اپنا مسائل اور ان کے غم کو اپنا غم سمجھا۔
طرابلس اور بلکنان کی جنگوں میں مسلمانان ہند نے سامراجی قوتوں کے خلاف شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ جب انگریزوں نے ترکی میں خلافت کو ختم کرنے کی کوشش کی تو ہندوستان کے مسلمانوں نے تحریک خلافت شروع کر کے اسلامی اخوت کا بے مثال مظاہرہ کیا۔ برصغیر کے مسلمانوں کا نظریہ تھا کہ اگر وہ علیحدہ وطن حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پاکستان نہ صرف دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت ہوگی بلکہ اسلام کے اتحاد کا مرکز ثابت ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان نے ایک نظریے کے تحت جنم لیا۔ اگر یہ نظریہ نہ ہوتا تو یہ عظیم اسلامی مملکت وجود میں نہ آتی۔ یہاں تک ہم نے ان کے 20 پوائنٹس کی ڈیٹیل لکھنی تھی۔ اب نیکسٹ ہم اس میں ایک ایسا پوائنٹ ایڈ کریں گے جو ہمارے اس پورے سوال کی جان ہے۔ اس ایک پوائنٹ میں آپ کے پورے جواب کا نچوڑ ہے اور یہی آپ کے پورے سوال و جواب کا ایک اہم حصہ ہے۔ اسی لیے اب ہم نیکسٹ ہیڈنگ دیں گے حاصل کلام۔ قیام پاکستان کا اصل مقصد اسلام کی ترویج و اشاعت تھی، کیونکہ پاکستان کی اصل بنیاد اسلامی نظریہ حیات پر رکھی گئی ہے۔ برصغیر کے مسلمان نہ صرف انگریزوں سے آزادی حاصل کرنا چاہتے تھے بلکہ وہ اپنی معاشی، معاشرتی اور سیاسی ترقی بھی چاہتے تھے۔ اس لیے انہوں نے پاکستان کا مطالبہ کیا تاکہ وہ ایک آزاد ملک میں ایک الگ قوم کی حیثیت سے اپنے اسلامی اصولوں کو اپنا سکیں اور ان پر کسی قسم کا مذہبی، سیاسی، معاشی یا سماجی دباؤ نہ ہو۔ ایک عائد ہم شرمندہ ہیں کہ اپنا نہ سکے انداز تیرا، وہ قوم ہوئی بے بالوں پر بننا تھا جسے شہباز تیرا۔ تجدید وفا ہم کرتے ہیں اور آج یہ وعدہ کرتے ہیں، ایک عائد ہم اپنائیں گے ہر قول تیرا، انداز تیرا۔ بس اسی خوبصورت سی بات کے ساتھ آپ نے اپنے سوال کا اختتام کرنا ہے۔ اس طریقے سے آپ کے سوال کا یہ ایک بہت ہی خوبصورت جواب بن جاتا ہے جس کے آپ کو انشاءاللہ پورے نمبر ملیں گے۔ امید ہے آج آپ کو اس سوال کا یہ مناسب جواب مل گیا ہوگا۔ اس سے پہلے میں نے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں آپ کو میں نے ایسے 10 اہم سوالات کے بارے میں بتایا تھا کہ جن کو اگر آپ تیار کر لیں تو آپ کی مطالعہ کی تیاری ایک دم بہترین ہو سکتی ہے، اور آج میں نے ان میں سے پہلے اہم سوال کا جواب آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اگر آپ کو یہ جواب اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور اسے اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی اس قسم کے سوالات کے جوابات مناسب انداز میں لکھ سکیں۔ اور اگر آپ نے چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اور بھی جوابات شیئر کروں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تاکہ میں باقی کے سوالات کے بھی جوابات آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ اور اگر آپ پہلے بار میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے بآسانی مل سکے۔ اور سب سے اہم بات، آپ کو پیپر کی پریزنٹیشن بہت اچھے سے کرنی ہے تاکہ ایگزامینر پہ آپ کا امپریشن اچھا پڑے۔ تمام ٹاپک کی ہیڈنگز آپ نے ایک دم سینٹر میں دینی ہیں اور ان کے نیچے ڈبل لائنز لگانی ہیں۔ اس کے لیے آپ نے بلو مارکر کا استعمال کرنا ہے۔ ایک کا نمبر ہوتا ہے 604 جس سے ہم رائٹنگ کرتے ہیں، اور ایک کا نمبر ہوتا ہے 605 جس کو آپ ہیڈنگز کے نیچے انڈر لائن کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح شعر کے آخر میں، آغاز میں آپ کو کوماز لگانے ہیں، اور جو ارشادات ہم نے اس میں شیئر کیے ہیں ان کو بھی کومے لگائیں، اور اگر آپ اس کو اور اچھی پریزنٹیشن کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ایک باکس بنا کے مارکر کا اس کے سینٹر میں لکھیں۔ اس سے آپ کی پریزنٹیشن ایک دم کمال کی ہو جائے گی، کیونکہ ہمارے پیپر کا سب سے پہلا اور بنیادی اصول ہے کہ ہمارے پیپر کی پریزنٹیشن اچھی ہو۔ امید ہے میری آج کی اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ میرے چینل پہ اور بھی بہت سی آپ کو معلوماتی اور تفریحی ویڈیوز ملیں گی، امید ہے آپ ان کو بھی وزٹ کریں گے اور اپنے فیملی فرینڈس کے ساتھ ان کو ضرور شیئر کریں گے۔ اور اگر آپ اس سوال کے جواب کے متعلق کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا اس کے متعلق کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو امید ہے آپ کمنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں مجھے رائے ضرور دیں گے تاکہ اس کے جواب میں اگر کوئی کمی پیشی ہو تو اس کو بھی ٹھیک کیا جا سکے۔ میری اس ویڈیو کا مقصد آپ کو ہر قسم کی آسانی فراہم کرنا ہے۔ امید ہے میں اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو رہی ہوں۔ اس کے علاوہ میرے چینل پہ آپ کو کوکنگ کے حوالے سے، آرٹ کے حوالے سے بہت سی ویڈیوز ملیں گی۔ اگر آپ نے ابھی تک وہ نہیں دیکھیں تو پلیز جائیں، انہیں بھی وزٹ کریں، امید ہے آپ کو پسند آئیں گی۔
میری نیکسٹ ویڈیو کے لیے میں آپ کی رائے کا انتظار کروں گی، اور بھی اگر کسی قسم کی ٹپس ٹرکس آپ کو چاہیے ہوں تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔